السلام علیکم ناظرین اینڈ سامعین، پیش خدمت میں آپ لوگوں کے لیے اقرا قاعدہ لے کے آئی ہوں۔ جیسے کہ آپ لوگ نے میری پچھلی ویڈیوز کو بہت پسند کیا ہے اور میں امید کرتی ہوں کہ آپ نے ضرور اس سے سیکھا ہوگا۔ چلیں اپنی اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تختی نمبر 9، دال جیسی مڑی ہوئی شکل کو، یہ جو آپ شکل دیکھ رہے ہیں دال جیسی مڑی ہوئی، اسے کیا کہتے ہیں؟ ہم جزم کہتے ہیں۔ جزم جب کسی حرف کے اوپر آ جاتا ہے، ہمارے پاس 29 حرف ہیں، ان میں سے کسی بھی حرف کے اوپر آ جاتا ہے تو وہ حرف کیا بن جاتا ہے؟ ہمارے پاس ساکن بن جاتا ہے۔ جیسے کہ آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں تا ہے، تا کے اوپر کیا ہے؟ جزم، تو یہ حرف کیا بن گیا؟ ساکن بن گیا۔ تو اس حرف کو ہم کیا کہتے ہیں؟ ساکن کہتے ہیں۔ تو ساکن اپنے خود سے تو پڑھا جائے گا ہی نہیں، کیونکہ یہ نہ اس کی کوئی آواز نکلے گی، نہ ہی اس کو پڑھ سکیں گے، کوئی نہ غنہ ہوگا، نہ کوئی زبر زیر پیش کی آواز آئے گی۔ تو ہم اس کو پیچھے والے جب کوئی بھی حرف ہوگا ہمارے پاس، چاہے اس کے اوپر زبر زیر پیش ہو، دو زبر دو زیر دو پیش ہوں، تو اس کے ساتھ ہم کیا کریں گے؟ اس کو ملا کر پڑھیں گے۔ تو یہاں ہمارے پاس تا کے اوپر کیا لگا ہوا ہے؟ زبر ہے، زیر ہے، پیش ہے۔ اسی طرح تا کے اوپر دو زبر دو زیر دو پیش ہیں۔ تو مطلب یہ ہمارے پاس تنوین والے حرف ہیں، جن کو ہم اپنی پچھلی ویڈیوز میں بہت اچھی طریقے سے سیکھ چکے ہیں۔ اور اسی طریقے سے یہ حرکت والے حرف ہے، مطلب تا کے اوپر زبر ہے تو تا کی آواز آ رہی ہے، تا کے نیچے زیر ہے تو تی کی آواز آ رہی ہے، اور تا کے اوپر پیش ہے تو تو کی آواز نکل رہی ہے۔ مطلب کوئی نہ کوئی ساؤنڈ کریٹ ہو رہا ہے، اس پہ بھی کوئی نہ کوئی ساؤنڈ کریٹ ہو رہا ہے، لیکن اس کے اوپر کوئی ساؤنڈ کریٹ نہیں ہو رہا، کوئی ساؤنڈ نہیں نکل رہا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ حرف کیا ہے؟ اس وقت ساکن ہے۔ اگر ہم اس کو پیچھے کسی حرف کے ساتھ ملا کر پڑھتے ہیں، جیسے یہاں پہ الف ہے، الف کے اوپر زبر آ گیا تو وہ حمزہ بن گیا، تو حمزہ کو جب تا کے ساتھ ملا کے پڑھیں گے تو وہ ہمارے پاس کیا بن جائے گا؟ ایک ساؤنڈ کریٹ ہوگا اور یہ دو حرف آپس میں مل جائیں گے۔ تو اسی طریقے سے ہمارے پاس نون اور میم ساکن، مطلب نون کے اوپر جزم آ جائے اور میم کے اوپر جزم آ جائے تو اس پر ہم کیا کرتے ہیں؟ غنہ کرتے ہیں۔ ان ساکن حرف پہ کیا کرتے ہیں؟ ان دو ساکن حرف پہ کیا کرتے ہیں؟ غنہ کرتے ہیں۔ اگر نون اور میم کے بعد، مطلب بعد میں، پہلے نہیں، پہلے تو ہم اس کو ملا کے پڑھیں گے کسی حرف کے ساتھ، لیکن اس کے بعد والے حرف کے اوپر اگر حرف حلقی میں سے ہوگا تو ہم غنہ پھر نہیں کریں گے، یا لام اور را میں سے کوئی حرف ہوگا تب بھی ہم غنہ نہیں کریں گے۔ چلیں اپنی اس تختی کو شروع کرتے ہیں، اور اس طریقے سے آپ لوگ بہت اچھی طریقے سے سیکھ جائیں گے کیسے دو حرف کو آپس میں ملانا بھی ہے، اور کس طریقے سے جو ہے کہاں پہ غنہ ہوگا اور کرنا بھی ہے ہمیں غنہ۔ یہ ویڈیو میری تھوڑی سی لمبی ہوگی، اس کے میں دو پارٹس بنا دوں گی، جس میں ایک میں آپ لوگوں کو مشق بتاؤں گی اور ایک میں جو ہے میں آپ لوگوں کو ادائیگی بتاؤں گی۔ چلیں شروع کرتے ہیں۔ تا زبر تا، تا زیر تی، تا پیش تو، تا تی تو، تا دو زبر تن، تا دو زیر تن، تا دو پیش تن، تن تن تن۔ تا ساکن، حمزہ، حمزہ تا زبر ات، حمزہ تا زیر ات، حمزہ تا پیش ات، ات ات ات۔ حمزہ با زبر اب، حمزہ با زیر اب، حمزہ با پیش اب، اب اب اب۔ حمزہ تا زبر ات، حمزہ تا زیر ات، حمزہ تا پیش ات، ات ات ات۔ حمزہ سا زبر اس، حمزہ سا زیر اس، حمزہ سا پیش اس، اس اس اس۔ حمزہ جیم زبر اج، حمزہ جیم زیر اج، حمزہ جیم پیش اج، اج اج اج۔ حمزہ حا زبر اح، حمزہ حا زیر اح، حمزہ حا پیش اح، اح اح اح۔ حمزہ خا زبر اخ، حمزہ خا زیر اخ، حمزہ خا پیش اخ، اخ اخ اخ۔ حمزہ دال زبر اد، حمزہ دال زیر اد، حمزہ دال پیش اد، اد اد اد۔ حمزہ زال زبر از، حمزہ زال زیر از، حمزہ زال پیش از، از از از۔ حمزہ را زبر ار، حمزہ را زیر ار، حمزہ را پیش ار، ار ار ار۔ حمزہ زا زبر از، حمزہ زا زیر از، حمزہ زا پیش از، از از از۔ حمزہ سین زبر اس، حمزہ سین زیر اس، حمزہ سین پیش اس، اس اس اس۔ حمزہ شین زبر اش، حمزہ شین زیر اش، حمزہ شین پیش اش، اش اش اش۔ حمزہ صاد زبر اس، حمزہ صاد زیر اس، حمزہ صاد پیش اس، اس اس اس۔ حمزہ صاد زبر از، حمزہ صاد زیر اس، حمزہ صاد پیش اس، از از از۔
حمزہ قا زبر ات، حمزہ قا زیر ات، حمزہ قا پیش ات، اتق اتق اتق، حمزہ قا زبر از، حمزہ قا زیر از، حمزہ قا پیش از از از، حمزہ عین زبر ا، حمزہ عین زیر اع، حمزہ عین پیش او، او، حمزہ غین زبر اغ، حمزہ غین زیر اغ، حمزہ غین پیش اوغ، اغ اغ اوغ، حمزہ فا زبر اف، حمزہ فا زیر اف، حمزہ فا پیش اف، اف اف اف، حمزہ قاف زبر اق، حمزہ قاف زیر اق، حمزہ قاف پیش اق، اق اق اق، حمزہ کاف زبر اک، حمزہ کاف زیر اک، حمزہ کاف پیش اک، اک اک اک، حمزہ لام زبر ال، حمزہ لام زیر ال، حمزہ لام پیش ال، ال ال ال، حمزہ میم زبر ام، حمزہ میم زیر ام، حمزہ میم پیش ام ام حمزہ نون زبر ان، حمزہ نون زیر ان، حمزہ نون پیش ان ان، حمزہ واو زبر او، حمزہ واو پیش او، حمزہ واو زیر کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ حمزہ واو سے پہلے زیر والا کوئی حرف آپ کو نہیں ملے گا، پورے قرآن پاک میں کہیں پہ بھی ایسا حرف نہیں ملے گا، تو اس لیے یہاں پہ سٹارٹ ڈالا ہوا ہے کہ حمزہ وہ واو کے اوپر جزم جب ہوگی اور اس سے پہلے والے حرف کے اوپر زیر نہیں ہوگی، زبر ہوگا اور پیش ہوگی۔ اسی طریقے سے یا کے سے پہلے والے حرف کے اوپر زبر ہوگی، زیر ہوگی، لیکن پیش نہیں ہوگی۔ اور یہ کیوں نہیں ہوگی یہ ہم اپنی آگے آنے والی ویڈیوز میں سیکھیں گے، وہ اس وقت میں آپ لوگوں کو بتاؤں گی لین اور واو لین اور یا لین کے بارے میں، تب آپ لوگوں کو اور زیادہ پہچان ہو جائے گی اس کی۔ حمزہ واو زبر او، حمزہ واو پیش او، او، حمزہ ہا زبر اہ، حمزہ ہا زیر اہ، حمزہ ہا پیش او، او، حمزہ زبر ا، حمزہ زیر ای، حمزہ پیش او، او، حمزہ یا زبر ای، حمزہ یا زیر ای، حمزہ دال زیر از، حمزہ میم زبر ام، حمزہ نون زیر ان، حمزہ واو زبر او، زا دال زیر زد، زا را زبر زر، زال قاف پیش زق، دال عین زبر دع، میم نون زبر من، لام واو زبر لو، عین دال زیر عد، قاف دال زبر قد، خا دال پیش خذ، ہا میم پیش ہم، میم نون زیر من، کاف یا زبر کئی، کاف نون پیش کن، ہا با زبر حب، کاف میم زبر کم، لام میم زبر لم، قاف میم پیش قم، با لام زبر بل، سین لام زبر سل، تا با پیش تب، قاف لام پیش قل، میم نون زیر من، ہا میم پیش ہم، من ہم۔ اچھا یہاں پہ ہم جو ہے نون ساکن آ رہا ہے اور اس کے بعد کون سا حرف آ رہا ہے؟ حرف حلقی میں سے آ رہا ہے، تو یہاں ہم غنہ نہیں کریں گے، جبکہ یہ والے میم کے اوپر ہم کیا کریں گے؟ غنہ کریں گے۔ تو ہم اس کو پڑھیں گے منہم، آگے وقف منہم۔ اچھا آخری والے حرف کے اوپر جب جزم آتی ہے تو ہم وقفن کے بعد بھی ویسے کا ویسے ہی پڑھتے ہیں جیسے وقفن سے پہلے پڑھتے ہیں۔ میں نے آپ لوگوں کو زبر زیر پیش میں بھی بتایا تھا کہ ساکن ہو جاتی تھی وقفن کے بعد آواز، لیکن یہاں پہ جو ہے جب ساکن ہی آخری والے حرف کے اوپر آئے گا تو وقفن کے بعد بھی ہم اس کو ویسے ہی پڑھیں گے۔ میم نون زیر من، کاف میم پیش کم، من کم، آگے وقف من کم۔ اب اسی طریقے سے دیکھیں نون ساکن کے بعد کیا آ رہا ہے؟ کاف آ رہا ہے، کاف حرف حلقی میں سے نہیں ہے، نہ لام اور رو میں سے، تو کیا ہوگا یہاں پہ؟ غنہ ہوگا، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پہ بھی غنہ کریں گے اور یہاں پہ بھی ہم غنہ کریں گے۔ اسی طریقے سے حمزہ نون زبر ان، تا میم پیش تم، انتم، آگے وقف انتم، لام زبر لا، کاف میم پیش کم، لکم، آگے وقف لکم، لام زبر لا، ہا میم پیش ہم، لہم، آگے وقف لہم۔ چلیں اب اسی کو ایک دفعہ روا میں پڑھ لیتے ہیں تاکہ اس کا ساؤنڈ آپ لوگوں کو پتہ چل جائے کس طریقے سے نکلیں گے۔ تا تی تو، تن تن تن، تا ساکن، ات ات ات، اب اب اب، ات ات ات، اس اس اس، اج اج اج، اح اح اح، اخ اخ اخ، اد اد اد،
از 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 ار ار از 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 اس 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 اش 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 اص اس اس از 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 اطق 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 از 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 اع 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 اغ 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 اف 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 اق 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 اك 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 ال 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 ام ام ان 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 او او اه اه ا ای او ای ای۔ اچھا، یہاں پہ حرف قلقلہ کی بات کی گئی ہے۔ قلقلہ وہ حرف ہوتے ہیں جو ہمارے پاس جن کی آواز جا کے واپس پلٹ کے آتی ہے، وہ حرف ہمارے پاس کیا کہلاتے ہیں؟ قلقلہ۔ ابھی بھی آپ لوگ نے دیکھا ہوگا کچھ حرف میں میری آواز باقاعدہ پلٹ کے واپس آ رہی تھی، تو وہ حرف ہمارے پاس 5 ہوتے ہیں: قوف، طو، با، جیم، دال۔ ان کی آواز جو ہے وہ واپس پلٹ کے آتی ہے، جس کی وجہ سے ہمیں ابھی ہم پڑھ رہے تھے اق اق، دیکھیں آواز پلٹ کے واپس آ رہی ہے نا، تو اسے ہم کہتے ہیں قلقلہ۔ اسے نا ات قو کی بھی آواز پلٹ کے آ رہی ہے، اب، اج، اد۔ تو یہ جو ہیں ہمارے پاس 5 حرف ہیں جن کی آواز کیا ہوتی ہے؟ واپس پلٹ کے آتی ہے۔ جیسے واؤ کی آواز نہیں آ رہی، او نہیں آ رہی نا واپس پلٹ کے۔ اسی طریقے سے میم کی بھی آواز نہیں آئے گی ہمارے پاس۔ غنہ ہو رہا ہے، نون کے اوپر غنہ ہو رہا ہے، یہ غنے کی پہچان کے لیے حرف ہیں، لیکن قلقلہ والے حرف ہمارے پاس 5 ہوں گے۔ تو آپ لوگ اس چیز کو یاد رکھیے گا، قلقلہ والے حرف 5 ہوتے ہیں جن کی آواز واپس پلٹ کے آتی ہے۔ اب چلیں اس کی بھی مشق جو ہے وہ ہم رواں میں پڑھ لیتے ہیں۔ از، ان، او، زد، ذر، ذق، دع، من، لو، عد، قد، خذ، من، کی، کن، ہب، کم، لم، قم، بل، سل، تب، قل، منہم، منکم، انتم، لکم، لہم۔ جی ناظرین سامعین، آپ لوگ نے ضرور اب جو ہے وہ کس طریقے سے 2 حرفوں کو آپس میں ملایا جاتا ہے ان کے بارے میں آپ لوگ نے سیکھ لیا ہوگا۔ بچوں کے لیے یہ ترتیب بہت مشکل ہوتی ہے، جب وہ نئے نئے سیکھ رہے ہوتے ہیں تو ان کو بہت مشکل ہو جاتی ہے، کیونکہ اب تک انہوں نے ایک سنگل لیٹر کے بارے میں پڑھا ہوا ہوتا ہے اور اسی کی ادائیگی نکالتے ہوئے آ رہے ہوتے ہیں۔ اب یہاں 2 لیٹرز کو آپس میں ملانا پڑتا ہے ان کو، تو بچے یہاں تک تو پڑھ لیتے ہیں، یہاں تک تو ان کو بہت آسان لگتا ہے پڑھنا۔ اس کے بعد جب یہ والی مشق پہ آتے ہیں تو ان کو تھوڑی مشکل ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور اس کے بعد نیچے یہ جو نیکسٹ پیج ہے اس کا میں اپنی اگلی ویڈیو میں جو ہے وہ باقاعدہ پڑھ کے اور ایک ایک چیز میں بتاؤں گی آپ لوگوں کو، تو آپ لوگوں کو بالکل پکی پہچان ہو جائے گی۔ تو میں امید کرتی ہوں آپ لوگوں نے ضرور اس سے سیکھا ہوگا، اور اگلی آنے والی ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو لائک کیجیے، سبسکرائب کیجیے اینڈ شیئر کیجیے۔ کہ اللہ حافظ۔